کہ میری نماز میں تو حاضی نہیں ہے، لطف ہی نہیں ہے، میری نماز میں تو خشوع ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا فائدہ پڑھنے کا؟ میں تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو دکان پہ ذہن چلا جاتا ہے، خیال کاروبار میں چلا جاتا ہے، تو مجھے کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ میں رہا ایسی نماز سے نہیں، خیال بھی ستائیں، سوچیں بھی آوارگی کی طرف لے جائیں، لیکن نماز اور سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے، نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا۔ محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، سرور نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتے ہی پڑھتا ہوں۔ تو یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت محدث کچوچوی جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو، کہ لطف نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم رب کے لیے پڑھتے ہو۔ تمہیں لطف آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے تو تیری بات سے لطف آ گیا کہ تم رب کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو کہا حضرت واقعی میں نماز نہیں چھوڑتا، بالکل نہیں چھوڑوں گا، جس طرح بھی ٹوٹی پھوٹی نماز اب اس میں مجھے سرور آنے لگ جائے گا کہ میں رب کے لیے تو پڑھ رہا ہوں نا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بعض کا ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم کس طرح کے ہیں، لیکن ماہ سیام میں جب کڑکتی دھوپ میں زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، دروازہ بھی مکفل ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ہم وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے نا جس سے میں بھی ڈر رہا ہوں تنہائی میں۔ تو پھر یقین ہوتا ہے جو کچھ بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، ہم ہیں تو حضور کے غلام، ہیں تو رب کے بندے، تو پھر شکر پیدا ہوتا ہے کہ مالک شکر ہے ہم ایماندار ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں سکون دیتی ہیں، قرار دیتے۔ تو کہا لطف نہیں بھی آتا پھر بھی تو پڑھتے ہو؟ کہا ہاں وہ تو رب کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو کہا پھر تم لطف کے بندے نہیں، رب کے بندے ہو۔ تو سرور آئے یا نہ آئے تو پھر بھی تم جو ہے وہ نماز کو جاری رکھو۔ اولئک ھم الوارثون، فرمایا یہ لوگ جنت کے وارث ہیں جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ یہ پورا نصاب ہے زندگی کا۔ آپ روز پارہ پڑھتے ہوں گے، آدھا پارہ پڑھتے ہوں گے قرآن مجید کا، آج کل تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ 4-5 دن ہوم ورک کے طور پہ روزانہ پارہ مکمل کرنے کے بعد یا پہلے یہ 11 آیات سورہ مومنون کی 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہ روز پڑھ لیا کریں۔ ان 11 آیتوں سے آپ کو بڑا نور ملے گا۔ درس اس کا آپ نے سن لیا اور اس میں اور بہت کچھ ہے، لیکن اس کو پڑھیں، یہ پورا نصاب ہے زندگی کا۔ اس کو اگر اتار لیں اپنے اندر تو ایک اچھی زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یارثون الفردوس، اب جنتیں بھی تو کئی ہیں نا، کس جنت کے وارث ہے؟ کہا جنت الفردوس کے وارث ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور میرے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ اکبر۔ ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر رہیں گے بھی ہمیشہ۔ جنت میں جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، جنت سے نکال نہ دیے جائیں، رب ناراض نہ ہو جائے، لیکن ایک تو رہیں گے ہمیشہ، موت کو موت آ جائے گی، میں نے عرض کیا تھا کل، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا راضی ہو، وہ کہیں گے گوڈے گوڈے راضی۔ اللہ فرمائے گا ایک اور بات بتانے لگا ہوں، وہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا میں بھی تمہارے اوپر راضی ہوں، ایسا راضی ہوں کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو جنت سے نکلنے کے 2 ہی وجہ ہوں گے نا، یا موت آ جائے تو یا اللہ ناراض ہو جائے نکال دے۔ کہا موت بھی نہیں آئے گی، میں بھی ناراض نہیں ہوں گا، تم اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو یہ ان خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے، یہ نصاب زندگی ہے۔ آؤ اس کو اپنی روحوں میں، اپنے قلوب میں اتار لیں۔ میری پھر گزارش ہوگی کہ ان 11 آیات کو چند دن ضرور پڑھیے گا، اور اگر یاد ہو سکیں تو ان 11 آیات کو اپنی نمازوں میں تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ جب آپ نوافل پڑھیں پہلے ان میں پڑھیں، فرائض میں پڑھیں، ان کے معنی پہ غور کریں۔ اس کا درس آپ نے لے لیا، دیکھنا کہ یہ کتنے اجالے دیتی ہیں، یہ پورا نصاب ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جو لوگ آپ سے وابستہ ہوتے ہیں، روحانی طور پہ انتصاب قائم ہوتا ہے، ان کے لیے کیا نصاب ہے؟ میں نے کہا کتاب الرقاق جو ہمارے محدثین نے لکھی ہے، میں اس کو نصاب سمجھتا ہوں۔ اس طرح کتاب الادب جو ہے کتب احادیث میں، اور دوسرا قرآن مجید سارا نصابی ہے، دن رات میں اس کا درس دیتا ہوں، لیکن خاص نصاب میرے لیے یہ 11 آیات ہیں۔ یہ پورا نصاب ہے۔ اگر اس کو عملاً، کیونکہ جب تزکیہ ہوتا ہے تو
تو اس وقت پہلے ظاہری اعضاء کا ہوتا ہے. تو